और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, अध्यक्ष सदर अपना दल, हमारी बहन विधायक मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब और वाराणसी के उम्मीदवार पार्लिमानी उम्मीदवार पीडीएम मोहतरम जनाब गगन प्रकाश यादव साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा MIM पार्टी अपना दल और पीडीएम के तमाम कायदीन और जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 1 जून को आप अपना एक वोट जनाब गगन प्रकाश यादव साहब के हक में इस्तेमाल करें, जिनका इंतखाबी निशान लिफाफा है। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पीडीएम का हिस्सा इसलिए बनी कि पल्लवी पटेल साहिबा ने ये कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा, हम उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे जो सबके लिए जरूरी है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पल्लवी पटेल साहिबा का साथ दिया और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हम पीडीएम का हिस्सा बने हैं, ये सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमने तय किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पीडीएम में जो MIM पार्टी शामिल है, ये इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा होंगे उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीडीएम को मजबूत करें और उसको मजबूत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 जून के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और इस अमानत का आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अजीज़ान मिल्लत, आप इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क के व हमारे वतन अजीज के वजीर आजम मोदी हैं और 10 साल में हमने वो तमाम नज़ारों को देखा, वो तमाम चीज़ों को हमने और आपकी आंखों ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल में जब से बीजेपी इख्तिदार पर दिल्ली में आई है, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को आज कह रहा हूं आपके दरमियान में। मैंने पार्लियामेंट के सेशन में भी इस साल फरवरी के महीने में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मैंने सदर जमहूरिया के खुतबे में अपनी तकरीर में कहा कि भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों का हाल था। और जब हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था तो उस जमाने में 1930 में पहले यहूदियों के ताल्लुक से उनको बदनाम किया गया। फिर हिटलर ने कहा कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, फिर हिटलर ने इनके कपड़ों पर हमले करवाए, इनके खाने पीने के तरीके पर हमले करवाए। फिर उसके बाद हिटलर ने उनके घरों को तोड़ाया। फिर उसके बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ पिक्चर बनाई और उन पिक्चर्स के जरिए ये पैगाम दिया गया कि जर्मनी के उस वक्त के यहूदी जर्मनी से मोहब्बत नहीं करते। और आखिरकार हमने देखा कि जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी में दुनिया ने देखा कि 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। हिटलर के जमाने में यहूदियों के खिलाफ तकारीर किए जाते थे, उनके खिलाफ जहर उगला दिया जाता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 2024 में हम हैं
2014 سے 2024 کا اگر ہم دیکھیں گے تو جو کچھ ہٹلر نے 1930 میں یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ تمام کے تمام نشانیاں، وہ مثالیں آج ہم دے سکتے ہیں ہمارے وطن عزیز میں۔ تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جہاں تک اللہ میری آواز کو آپ کے ذریعے سے یا اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز میں ایک عزت باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم وطن عزیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلم اقلیت کو ان کا مقام ملے۔ آپ کئی سالوں سے کبھی آپ کے ہمارے بزرگوں نے اتر پردیش میں کانگریس کا ساتھ دیا، پھر لوک دل کا ساتھ دیا، پھر جنتا دل کا ساتھ دیا، بی ایس پی کا ساتھ دیا، سماجوادی کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے ایک ہی بات کر کے جا رہا ہوں، کیا آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ؟ کس نے آ کر ہمارے گھر میں چراغ جلایا؟ کس نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم جب ہو رہا تھا ان کی مدد کے لیے آگے آئے؟ کس نے آ کر ہماری بستیوں میں اسکول کھلوائے؟ کس نے ہمارے محلوں میں روڈ اور صفائی کا انتظام کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ یاد رکھیے، جب تک آپ ووٹ لینے والے نہیں بنیں گے ہم ناانصافی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہاں، آج موڈی ہے، کل موڈی نہیں رہے گا، مگر جب ہم کیا کریں گے، جب ایک اور موڈی آ جائے گا تو پھر ہمارا اختیار اور ہمارا برتاؤ کیا ہوگا؟ ابھی سے آپ کوشش کریے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بنائیے، اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، ہر سماج کا ایک نیتا ہے۔ اگر کسی سماج کا کوئی نیتا نہیں ہے تو بھارت کے 17 کروڑ مسلمان ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلم سماج کا نیتا بننا ہے، ہرگز نہیں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں خراب ہوں یا ہم تمام میں سے کسی کو ایک بنائیے، میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر نیتا آپ کے ہی درمیان میں سے آئے گا۔ کوئی اب آسمان سے گرنے والا نہیں ہے، کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا، اور اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے۔ آپ برسوں سے 40-45 سال سے ہم صرف ووٹ ڈال رہے ہیں اور ہم ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ ووٹ اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم کو ڈرا دیا گیا کہ اگر ہم ووٹ لیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا، فرقہ پرست طاقتیں جیت جائیں گی، بی جے پی جن سنگھ جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پروف کر دوں گا۔ میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا 2014 میں آپ نے نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا؟ کتنوں نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کیا آپ نے 2017 میں بی جے پی کو ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے 2019 میں دیا تھا؟ کیا آپ نے 2022 میں دیا تھا؟ کیا 2024 میں دیں گے آپ؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اسد الدین اویسی 2014 میں نہیں آیا تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2017 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2019 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2022 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ یہ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اگر ووٹ لینے والے بنو گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ بی جے پی آپ کے ووٹ سے نہیں جیت رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کمزور ہے۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی کہ کانگریس میں اب دم خم نہیں رہا۔ بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ بہوجن سماج پارٹی اپنے اصولوں کو کھو چکی ہے، اور ہم کو آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو متحدہ استعمال کرو۔ کبھی ان سے کوئی نہیں کہتا کہ سماجوادی اپنا ووٹ متحدہ استعمال کیوں نہ کریں، کانگریس کے لوگ اپنا متحدہ ووٹ کیوں استعمال نہ کریں، مگر جب چناؤ آتا ہے تو ہم کو کہا جاتا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ یقیناً یہ بہت نازک الیکشن ہے، میں بھی مانتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میری ان بات پر غور و فکر کرنا ہے۔
یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً نریندر مودی کو تیسری مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے ہم تمام کو روکنا ہے. مگر جو لوگ آ کر اویسی سے کہتے ہیں کہ اویسی تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کسی اکھلیش یادو کے رشتہ دار کے گھر پر بلڈوزر چلا؟ کیا کسی اکھلیش یادو کے یادو پریوار کے لوگوں کو ہتیا کی گئی انکاؤنٹر کے نام پر؟ کیا کسی یادو پریوار کے مہیلا سے کہا گیا کہ اپنے سر پہ سے جو حجاب پہنتے نکالو؟ نہیں. کس کی عبادت گاہ کو نشانہ بنایا گیا؟ نہیں. کسی کو ہتھکڑیوں میں گولی ماری گئی تو یادو تھا یا اس کا نام عتیق تھا؟ بولو آپ. کسی کو جیل میں زہر دے دیا گیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا یا کوئی اور تھا؟ بولو آپ. یہ بات پر آپ کو سوچنا ہے. ہاں، میری ان باتوں سے مجھے بدنام کیا جاتا ہے، مگر مجھے اپنی بدنامگی کی فکر نہیں ہے. ارے ہم کو سچائی کو بیان کرنا ہے. اگر ہم سچائی کو بیان نہیں کریں گے اور حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو آنے والا کل ہم اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے درمیان میں عتیق نہیں ہے، مختار نہیں ہے. اگر آپ اپنا ووٹ نہیں لیں گے تو یا تو آپ کو سیاسی طور سے مار دیا جائے گا یا پھر سلو پوائزن دے کر آپ کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہو جائے گا اگر ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے وزیر اعظم مودی ہیں. ان کی بھاشا کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کہ 10 سال سے مودی کا بھاشا استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم ہیں، پردھان منتری ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کپڑوں سے دیکھ کر پہچان لو، کبھی قبرستان اور شمشان کی بات کرتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. جہادی کہہ رہے ہیں. کبھی مودی کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں جا کر تقریر کر کے مودی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے کسی ضلع میں جمعے کے دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تو مودی نے کہا دیکھیے یہاں پر مسلمان جمعے کو چھٹی منا رہے ہیں، اب کیا مسلمان سنڈے کے دن عیسائیوں سے لڑیں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہندوؤں سے لڑیں گے؟ یہ زبان کے وزیر اعظم کو زیب دیتی ہے. نریندر مودی کہ آپ کس کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ بھارت کے 133 کروڑ جنتا کے پردھان منتری ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ. بلکہ میں تو یہاں پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی آپ بھی منگلوار کو سوموار کو چھٹی ڈکلیئر کر دو، ہم کو اعتراض نہیں ہے. اگر وہ اس سے بھی دل نہیں بڑھتا تو آپ یہ کہہ دو کہ ہفتے میں 7 دن نہیں رہیں گے، 8 دن رہیں گے. اس کو کہیے اس کا نام مودی وار ہوگا. مودی وار کر دیجئے. اگر بھارت کی غریبی مودی وار کرنے سے ختم ہوتی ہے تو کر کے بتائیے، ہم کو کر کے بتائیے نا. مگر مودی اپنی تقریر میں صرف مسلمان 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 کر رہے ہیں. نریندر مودی ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریبی ہے. ہندو بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں بہت غریبی ہے، بے روزگاری ہے، دلتوں میں بے روزگاری ہے، غربت ہے. بتاؤ مودی تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تم تو گالی ہم کو دے رہے ہو، مگر بتاؤ ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مودی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کیا کوئی پردھان منتری ایسا اس زبان کو استعمال کر سکتا ہے کہ جمعے کے دن ایسا کر دیے تو مسلمان ہندو سے لڑنا چاہ رہے، مسلمان عیسائی سے لڑنا چاہ رہے. دیش کے پردھان منتری آپ کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر اس ملک میں، وطن عزیز میں، بھارت میں السنکھیک سماج مسلمانوں کی 1200 سال کی تاریخ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ روشن تاریخ ہے، میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. آج ہمارے بھارت کے پردھان منتری ایک پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہر چیز کی ذمہ داری مسلمان 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 کر چکے ہیں. دیش کے پردھان منتری اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آرکشن جو مذہب کے نام پہ دیا جا رہا ہے ہم اس کو لے لیں گے.
मैं प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं, वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था, हिटलर के जमाने में। यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग, दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही है। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती, तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती, तुमको महंगाई नजर नहीं आती, तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती। ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं, जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर। नहीं, लव जिहाद, कश्मीर, फुला, बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते हैं आप। पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ, अल्लाह के फजलो करम से। आप सब भी पैदा हुए ना। मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका, बताइए? गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लौट कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा, आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है, बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से। ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ महाराज। पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो। झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता? मोदी, तुम बोलो ना। नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, जो भारत से जा रहा था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए।
मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है, और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी, आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हाँ, कोई आकर कहेगा मेरे आज की इस तकरीर के बाद कि पीडीएम को अगर वोट देंगे तो तुम्हारा वोट गड्ढे में डालने के बराबर है, खड्डे में डालने के बराबर। मैं हमारे अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर हैं, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हाँ सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी इमारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की, मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था, उसका नाम मुख्तार अंसारी था? तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी इस देश का आजादी का सिपाही था। मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका वोटर समझेगा वो मुख्तार की बात कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जो लोगों को, जिन जिन हजरात की जानें चली गई हैं, वो शहीद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निजाम है, जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं, कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने ले रहे हैं, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो भारत की पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड को लेकर आएंगे। यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। एक मुसलमान का निकाह गाजी के तहत नहीं होगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं दिया जा सकता। ये यकसा सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा ना खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा
تو کیا اکھلیش یادو راہل گاندھی اس بل کو پھاڑیں گے؟ اسد الدین اویسی اس بل کو پھاڑے گا؟ یہ آپ کو سوچ کر فیصلہ لینا ہے۔ اور یہ انڈیا الائنس جو بنایا گیا ہے، مہاراشٹر میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں، کتنے ہیں؟ 48۔ ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہ کانگریس کے مسلم نیتا مجھے فون کر کے کہے کہ اویسی صاحب مہاراشٹر میں 1.15 کروڑ مسلمان ہیں، ایک ٹکٹ نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ بولے نہیں، ہم اپنا دل کا غم ہلکا کر رہے ہیں آپ کو فون کر کے۔ میں نے کہا مجھ سے بات کر کے غم ہلکا نہیں ہوتا، تم غلامی کی زنجیریں توڑ کر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ ایک کو بھی نہیں دیے۔ اور ایک ہمارا ایم پی اورنگ آباد کا امتیاز جلیل، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ اس بار بھی امتیاز جلیل کے خلاف آپ نے امیدوار کھڑا کر دیا اور بولتے ہیں اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ میرے خلاف آپ نے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو حیدرآباد میں کئی مرتبہ کہا اگر دم ہے تو مودی امت شاہ کر مجھ سے حیدرآباد میں مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ میرے بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک نہیں، بہار چلے جائیے، بہار میں 22 یادووں کو ٹکٹ دیا تیجسوی یادو نے، 14% یادو ہیں، 17% مسلمان ہیں، اور 2 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ اور گالی مجھے دیتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ودھائک، ایک ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکا ہے، پتنی مکھیہ منتری، لالو مکھیہ منتری 15 سال تک، اب 2 بیٹیاں لڑ رہی ہیں پارلیمنٹ کا الیکشن۔ مجھ پر گناہ، مجھ پر گالی دی جاتی ہے۔ ہم پھلواری میں تھے، پاٹلی پترا میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا اور میں نے کہا تھا پاٹلی پترا میں دیکھنا لالو گھر سے نکلے گا کل۔ لوگ بولے کیسے؟ بھلا دیکھ لینا تم، میرے آج کی سبھا اور بھاشن کے بعد کل تم لالو کو دیکھو گے۔ تو آج پتا چلا کہ 20-22 سال کے بعد لالو پٹنہ میں دفتر امارت شریعہ کو پہنچ گئے سر پہ ٹوپی پہن کر۔ یہ اثر ہے آپ کا۔ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو سب ہوگا میرے بھائی، مرنا پھر آپ کو ڈرایا جائے گا۔ آج مودی ہے، کل کوئی اور ہوگا، بتاؤ کب تک ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے 62 لوک سبھا کے امیدوار اتارے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 4۔ 62 میں صرف 4 ہیں۔ اور اعظم گڑھ سے لے کے فیروز آباد تک اکھلیش یادو کے سیفائی کے راجکماروں کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اعظم گڑھ سے ان کا بھائی، بدایون سے ان کا بھائی، کنوج سے یہ خود، مین پوری سے ان کی پتنی، اور ان کا ایک اور بھائی۔ ارے بتاؤ پھر تمہاری عزت کیا ہے؟ کانگریس پارٹی نے بھارت میں 328 ٹکٹ دیے اور صرف 19 السنکھیک سماج مسلمانوں کا اپنا امیدوار بنایا۔ اگر یہ انڈیا الائنس کو دیکھ لے تو صرف 7% السنکھیک سماج مسلمانوں کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اور گالی مجھے دی جاتی ہے، مجرم مجھے بنایا جاتا ہے۔ پچھلے بار تم نے کتنے ٹکٹ دیے تھے؟ 19 میں، اس سے کم دیے، 40 یا 50، مگر گالی ہم کو دی جاتی ہے۔ معاف کرنا، میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہماری ہے، اس میں غلطی ان کی ہوگی، مگر ہم بھی مجرم ہیں اس میں، کیونکہ ہم اس بات کو طے کر چکے کہ ہم جیت نہیں سکتے۔ ارے تم جیت نہیں سکتے، تم کیسے بولو گے یہ؟ اگر تم یہ اپنا مزاج بنا لیو کہ میں جیت نہیں سکتا، تو کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے، وہ دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ تم سے پکار کر کہہ رہا ہے خبردار، ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تعداد پر بھروسہ نہیں کرنے والے۔ اگر آج آپ یہی فیصلہ کریں گے ہم نہیں جیت سکتے، تو یاد رکھو خدا انہی کا حال بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی قدم تو اٹھا کر دیکھو،
اپنے دعاؤں کو آزمانے کا وقت ہے، اٹھاؤ قدم، اپنے دعاؤں کو آزمانے کا وقت ہے۔ جیت ہار تک فیصلہ تو رب کریم کرے گا، مگر اگر ہم فیصلے کر لیں گے نہیں جیت سکتے، تو پھر کب جیتو گے؟ کب جیتو گے بتاؤ؟ جب ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے دادا نے ان کا ساتھ دیا، ہمارے باپ نے ان کا ساتھ دیا، اب ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی ان پر قربان کر رہے ہیں۔ آج آپ کو کل کے لیے آج سے تیاری کرنا ہے۔ اکھلیش یادو 2014 سے بی جے پی کو ہرانا چاہ رہے، نہیں ہرا سکتے، نہیں ہرا سکتے وہ بی جے پی کو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میری بات لکھ کر رکھ لینا آپ، اور یاد رکھنا کہ ایک دیوانے نے آ کر ہم سے کہا تھا یہ صرف اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں، اور پریوار کو بچانے کے لیے ڈر بٹھایا جاتا ہے، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی راجنیتی چمکتی رہے۔ کل چندولی میں جلسہ ہوا کے لیے گئے تھے، ایسا ہی مجمع تھا، مجمع سے جنتا پکار رہی تھی کہ بھیا مسلمان ایک نیتا ہے، اس کو ڈائس پر بٹھا لو، مگر بھیا نے اس شخص کا نام نہیں لیا، اس کو منچ پر نہیں بٹھایا۔ کب تک آپ ایسا کہیں گے اس کو بٹھا لو، اس کو بازو بٹھا لو؟ مودی کھلی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کی ووٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ 441 میں سے مودی نے ایک کو ٹکٹ دیا کیرلا سے، مگر آپ کے پاس چوائس آج ہے، وکلپ ہے، پی ڈی ایم ہے۔ آپ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، یاد رکھیے یہ اندھیرا دور ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ خوف کے بادل چھٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کریم کی ذات پر توکل کریں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ نریندر مودی کے پاس دکھانے کو 10 سال کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مودی صرف منگل سوتر کی بات کرتے ہیں، جہادی کی بات کرتے ہیں، مجرے کی بات کرتے ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، جمعے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ تو اس سرزمین پر رہتے ہیں جہاں پر ایک عبادت گاہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ وقت اٹھنے کا ہے، جمہوریت میں اپنی آواز کو سنانے کا وقت ہے۔ تم اویسی کے بھاشن کو سن کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہو گے تو فرق نہیں پڑے گا، تمہارا ایمان مضبوط ضرور ہوگا، تمہارے ہاتھ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، مگر تمہاری آواز اس وقت پورے ایوانوں میں گونجے گی جب تمہارے ووٹوں سے تمہارا نمائندہ گگن یادو جیت کر جائے گا، اور وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ کیا آپ وہ کام کرنے تیار ہیں؟ کیا آپ وہ کام کرنے تیار ہیں؟ کیا آپ ڈریں گے تو نہیں؟ کیا آپ کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیے میرے بھاشن کے بعد حضرت ابلیس آپ کے کان میں آ کر کہے گا یہ ایسے ہی دے بولتا ہے، اس کی بات کا یقین مت کرو۔ میرے بھائی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے ایم پیز ہیں، سب پارٹی کے جیت کر آتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، بولتے ہو ایسی بھائی کب ہے تمہارا بھاشن؟ میں نے کہا تم بولو نا، تو بولتے نہیں بول سکتے، اور ہمارا بھاشن سن کر بولتے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان ہوا کہ چلو ہماری کوئی بات تو کر دیا، کل میں مر جاؤں گا تم کیا کرو گے؟ مجھے مرنا تو ہے، زندگی کا یہ سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، مر اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ قصیدے پڑھو گے؟ نہیں، ایک تھا بولنے والا، آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کے درمیان سے ایک نیتا اٹھے گا، کوئی بولے گا صلاح الدین کہاں سے آئے گا؟ صلاح الدین تمہارے درمیان سے آئے گا، صلاح الدین آسمان سے نہیں آئے گا، صلاح الدین تمہارے درمیان سے آئے گا، تمہارے درمیان سے بہتر نکلیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرو۔ آج ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ پہلی تاریخ کے دن لفافے کے نشان پر بٹن دبائیے۔ لوگ بولیں گے ووٹ کھڈے میں گر رہا ہے تو بولو یہ کھڈے کو ہم بھر رہے ہیں، ہم کھڈے کو بھر رہے ہیں، جب یہ کھڈا بھر جائے گا تو ہم اپنی عمارت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی عمارت کو آپ بنائیں گے جب میں زندہ نہیں رہوں گا، آپ زندہ نہیں رہیں گے۔
شاید میری ہڈیاں زمین میں چکنا چور ہو جائیں گی، مگر لوگ تو یاد کریں گے کہ ہاں 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ایک فیصلہ لیا تھا، تب جا کر ہم نے اسی عالی شان عمارت اپنے اتحاد کے اوپر قائم کی تھی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلی تاریخ کے دن اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے، لفافے کے نشان پر بٹن دبائیے، اور انشاءاللہ تعالی نریندر مودی تیسری مرتبہ اس دیش کے پردھان منتری نہ بنے، یہ ہماری آپ کی کوشش ہوگی۔ اگر کل 4 جون کو نتیجہ آئے گا اور ضرورت پڑے گی کسی بی جے پی سے ہٹ کر کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس کے جتنے ایم پی جیتیں گے، پی ڈی ایم کے جتنے ایم پی جیتیں گے، ہم بی جے پی کو روکنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، آج آپ نے آیا، اور مجھے یقین ہے کہ پہلی تاریخ کے دن آپ اپنے کے کوڈ کا صحیح استعمال کریں گے لفافے کے نشان پر۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، بھارت زندہ باد۔ السلام علیکم۔